صوفیاء کرام یہ جو درجات پاتے ہیں، یہ مقام اور مرتبہ پاتے ہیں، اس میں بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو دنیاوی خواہشات سے، کدورتوں سے، دنیاوی لذات سے، خواہشات سے، ہر ظاہری اور باطنی گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو جب دل دنیا سے اچاڑ ہو جائے، بے رغبت ہو جائے اور آخرت کی طرف دل مائل ہو اور قبر و حشر کی فکر میں انسان زندگی بسر کرے اور ہمہ وقت اپنی باطنی کیفیات پر وہ نظر رکھے کہ اس میں کوئی کمی نہ آئے بلکہ اس میں اضافہ ہو، ایمان کے لذات میں اضافہ ہو، ایمان کی حقیقت میں اضافہ ہو، تو پھر بندہ اس راہ کا مسافر ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جب ملاقات ہوئی حضرت حنظلہ سے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے، حنظلہ ذرا بتاؤ کیا تمہارا حال ہے، کیا تمہارا حال ہے، کیا کیفیات ہے؟ تو حضرت حنظلہ کہنے لگے، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ یہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سنا تو آپ بڑے پریشان ہوئے، صحابی رسول ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ صوفیاء جو ہے ان کا انداز ہے، جب اپنے باطن میں کوئی کمی محسوس کرتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو وہ ڈانٹتے ہیں، باطنی طور پر روتے، گڑگڑاتے، آہو بکا کرتے اور خوف خدا سے لرزتے۔ دنیا کے اندر ان کا حال اور کیفیت یہی ہے کہ کبھی اگر کسی عمل میں کوتاہی ہو جائے، سستی ہو جائے، کاہلی ہو جائے تو وہ پھر اس کا سدباب بھی کرتے ہیں، اپنے نفس پر پھر عبادت کا بوجھ بھی ڈالتے ہیں کہ اس کمی کو پورا کرے۔ تو حضرت حنظلہ کہنے لگے، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر بڑے پریشان ہوئے، پوچھا حنظلہ ایسی بات کیوں کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت حنظلہ کہنے لگے، بات یہ ہے کہ جب ہم حضور کے بارگاہ میں ہوتے ہیں، بولو نا سبحان اللہ، جب حضور کے بارگاہ میں ہوتے اور حضور مبارک کلمات ارشاد فرماتے، جب حضور کچھ بیان فرماتے تو حضرت حنظلہ کہنے لگے، لگتا یہ ہے کہ میں اپنے دل میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت دوزخ کو مشاہدہ کر رہا ہوں، جنت کو دیکھ رہا ہوں، دوزخ کا مشاہدہ کر رہا ہوں اور آخرت کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ میں اپنے باطن میں، من میں یہ کیفیت پاتا ہوں، لیکن حضور کی مجلس میں جب تک ہوں یہ کیفیت تو ہے کہ گویا کہ میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، لیکن جب حضور کے مجلس سے فارغ ہو کے کھیتی باڑی کی طرف چلا جاتا ہوں، بیوی بچوں کی طرف چلا جاتا ہوں، تو وہ جو حضور کی بارگاہ میں جب تک میں تھا وہ جو کیفیت ہے اس میں فرق پاتا ہوں، اس میں کمی پاتا ہوں۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ کر یہ کیفیت ہے اور گھر آؤں تو کیفیت کچھ اور ہے۔ بھئی ہم بھی تو کبھی سوچتے یار وہ شب برات کی محفل میں فیضان مدینہ میں گیا تھا، شب قدر کی محفل میں، میلاد شریف کی رات 12ویں کی محفل میں، کیا کیفیت تھی، کیا روحانی کیف و سرور اور روحانی لذات سے دل گویا کہ سرشار تھا۔ لیکن کئی سال ہو گئے کہ میں اب اس کیفیت میں کمی محسوس کرتا ہوں۔ تو کمی کیوں محسوس کرتے ہیں؟ آپ غور کریں نا، جب عمل میں آپ کے اندر کمی آ جائے، عبادت میں، صوفیاء کو کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے پچھلے دن میں، جو گزشتہ دن گزر گیا ہے، اس دن میں اور آنے والے دن میں عمل میں اضافہ نہ پائے، گزشتہ جو دن گزر گیا اس میں اور آج کے دن میں اگر عمل میں اضافہ نہ پائے بلکہ کمی پائے تو یہ اس کے لیے خسارہ، یہ نقصان ہے۔ تو صوفیاء تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو جب ہم، ایک وقت تھا کہ ہمارے عمل میں کیفیات اور لذات ہم محسوس کرتے تھے، کہتے شب برات کی محفل میں کیا رونے کی کیفیت تھی، دل آخرت کی طرف مائل تھا، آنکھوں سے چم چم آنسو برس رہے تھے، یار اب 1-2 سال میں مجھے وہ کیفیت میں محسوس نہیں کرتا۔ تو اب یہ جو سوال ہے اس کا جواب اس حدیث پاک میں، حضرت حنظلہ کہنے لگے، اے ابو بکر، میں اپنے آپ کو منافق اس لیے کہتا ہوں کہ جب حضور کے بارگاہ میں جاتا ہوں اور حضور مبارک زبان سے کلمات ارشاد فرماتے تو اس وقت میں یہ محسوس کرتا ہوں گویا کہ میں جنت کا مشاہدہ کر رہا ہوں، دوزخ کے حالات دیکھ رہا ہوں اور قبر و حشر کے معاملات میرے سامنے عیاں ہوتے ہیں۔
ہوں، لیکن کھیتی باڑی میں جب لگ جاتا ہوں، بیوی بچوں میں آتا ہوں، اپنے من میں وہ کیفیت نہیں پاتا، اس لیے میں نے کہا میں منافق بن گیا ہوں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہے ہیں عمل کے اندر کمی کا ہونا۔ اب یہ تو ان کی عاجزی ان کی ساری تھی، ورنہ دنیا کے بڑے بڑے غوث قطب ابدال سارے مل کے بھی ایک ادنا صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ وہ اپنے حال کو بیان کر رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے جو بات تم کرتے ہو یہ کیفیت تو کچھ نہ کچھ ہم بھی محسوس کرتے ہیں، چلو مسئلہ حضور سے حل کروا لیتے ہیں، چلو بارگاہ مصطفیٰ میں۔ اب حضور کے بارگاہ میں جب گئے نا تو حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے سارا ماجرا جب عرض کیا تو حضور نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، مومن کبھی جو ہے اس کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی اس کیفیت میں ہوتا ہے، وقت وقت کی بات ہے، کوئی ڈرنے والی بات نہیں۔ لیکن حضور نے پھر ایک مقام بیان کیا، حضور نے فرمایا اے حنظلہ سن، ان لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم۔ فرمایا اے حنظلہ جس بات کی طرف تیرا دل مائل ہے اور تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری بارگاہ میں جو تیری کیفیت بنتی ہے یہ کیفیت بعد میں بھی رہے، اس میں کمی نہ آئے، سن اگر یہ کیفیت ہمارا تجھ پر طاری ہو جائے اور جلوت اور خلوت میں ہماری بارگاہ میں ہو، یا تو خلوت میں ہو اپنے کمرے میں ہو یا کاروبار میں ہو، تیرا حال ایک جیسا ہو، دل ہمارا آخرت کی طرف مائل رہے، اللہ کی طرف مائل رہے، قبر و حشر کی طرف مائل رہے، تو سن اگر یہ تیرا مقام بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فرما ان لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم۔ فرمایا اگر تیرا یہ حال ہما وقت ہو جائے جلوت اور خلوت میں، تو پھر تو جس راستے میں ہوگا نا، جہاں سے تو جائے گا، جس راستے سے تو چلے گا، فرشتے قطار در قطار کھڑے ہوں گے، لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم، فرشتے کھڑے ہوں گے کہ تجھ سے مصافحہ کرے۔ تو جس راستے میں کھڑا ہوگا ادھر بھی فرشتے آئیں گے، تو بستر میں جائے گا ادھر بھی فرشتے زیارت کے لیے آئیں گے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ اولیاء کا مقام ہے کہ جو اپنے باطن کا تزکیہ تصفیہ کر لیتے ہیں اور باطن ان کا روشن اور منور ہو جاتا ہے، ان کا دل نور سے بھر جاتا ہے، ان کا دل نور سے بھر جاتا ہے۔ جب دل دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے تو پھر دل نور سے بھرتا ہے۔